نبی پاک علیہ السلام نے ماں کا بڑا حق بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے ما احق الناس بحسن صحابتی، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ محبوب ارشاد فرماتے ہیں اموں کا، اپنی ماں سے پیار کر، اپنی ماں سے محبت کر، اپنی ماں کی خدمت کر۔ صحابی رسول کہتا ہے ثم من، اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ محبوب پھر ارشاد فرماتے ہیں اموں کا، اپنی ماں سے۔ پھر وہ صحابی رسول کہتا ہے حضور اس کے بعد کس سے حسن سلوک کروں؟ محبوب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں اموں کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد کس کے ساتھ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ثم ابو کا، پھر اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ تو ماں کی یہ شان حضور نے ارشاد فرمائی۔ 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ، 4تھی دفعہ ارشاد فرمایا باپ کے ساتھ۔ اور ماں کے باپ سے 3 حق زیادہ ہیں، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا، تکلیف کے ساتھ تجھے اٹھایا، ایک ووضعتہ کرہا، تکلیف کے ساتھ جنا، باپ سے 2 درجہ بڑھ گئی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیری ماں نے تجھے پیٹ میں بھی اٹھائے رکھا اور اپنا دودھ بھی پلایا۔ ماں باپ سے 3 حق زیادہ رکھتی ہے، اسی وجہ سے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اپنی ماں سے میٹھی زبان استعمال کر، اپنی ماں سے میٹھے بول بول، اپنی ماں کو تکلیف نہ دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا حقوق الوالدین، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس گناہ کو معاف فرما دیں گے جس کو چاہیں گے۔ لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حج کیا ہو، جہاد کیا ہو، نیک نیتی ایمانداری کے ساتھ تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، لیکن اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، حضور سرکار نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے اللہ پاک اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، دوسری بات یہ ہے مرنے سے پہلے وہ اس کی سزا کو ضرور بھگت لے گا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور یہ بیماری، یہ مرض تقریباً 99% بچوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جب وہ خود باپ بن جاتے ہیں اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن جوانی کے عالم میں خوب ماں کو رلاتے ہیں اور خوب باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی
قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو قضا نہ کرنا، ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک صحابی آتے ہیں، مسند ابو یعلا میں یہ حدیث پاک موجود ہے، طبرانی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضور کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں محبوب جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں، تلوار نہیں اٹھا سکتا، جسم بھی کمزور ہے، میں کیا کروں؟ اللہ پاک کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگے کہ حضور ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فَأَبْرِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جب ماں باپ کی خدمت کر لو گے اللہ پاک کے حضور پیش ہوگے، اللہ پاک تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، عمرہ کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ صرف ماں باپ کی خدمت پر 3 ثواب بیان فرمائے۔ پہلا ثواب کیا ہے؟ اللہ پاک تجھے حاجیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا جہاد کرنے والے کے برابر تجھے اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مشکات شریف کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من النار۔ قال رجل وإن كان ظلما، قال وَإِن كَانَ ظَلْمًا وَإِن كَانَ ظَلْمًا وَإِن كَانَ ظَلْمًا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب کہ جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، جو بندہ، جو بندی، جو جوان صبح کرے اس حال میں ماں باپ اس کے راضی ہو، محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں 2 میں سے اگر ایک زندہ ہے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، صبح اس حال میں کی باپ راضی ہے، ماں راضی ہے،
دونوں میں سے ایک راضی ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ صبح کرے اس حال میں ماں باپ اس سے ناراض ہوں، ماں باپ اس سے خفا ہوں، ماں باپ اس سے پریشان ہوں، محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا سن لو، پھر اس کے لیے جہنم میں بھی 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہے وہ ایک ہی ناراض ہے، اگر ایک ناراض ہے جہنم میں ایک دروازہ صبح کے وقت اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگا اللہ پاک کے محبوب اگر میرے ماں باپ ظالم ہوں پھر؟ کیا کہہ رہا ہے صحابی؟ گنجائش نکال رہا ہے، اگر میرے ماں باپ ظالم ہوں، مجھ پر ظلم کرتے ہوں، محبوب نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں، فرمایا وَإِن كَانَ ظَلْمًا وَإِن كَانَ ظَلْمًا وَإِن كَانَ ظَلْمًا۔ آپ ایک دفعہ بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا تاکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر تیرے ماں باپ ظالم ہوں تب بھی تو ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اگر ظالم ہو پھر بھی گنجائش نہیں۔ آج کا نوجوان یہی بہانہ بنا رہا ہے جی میری ماں بڑی ظالم ہے، میرا باپ بڑا ظالم ہے، میری ماں اور میرے باپ میری بیوی پر ظلم کرتے ہیں، میرے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ گنجائش نکال رہے ہیں کہ ماں اور باپ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے، لیکن اللہ پاک کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ پاک کی ذات کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں ڈالنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ والدین نیک ہو پھر ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، والدین اچھے ہوں پھر اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ایسا نہیں کہا۔ والدین چاہے اچھے ہوں، والدین چاہے برے ہوں، اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے والدین کی نافرمانی کرے، والدین کی گستاخی کرے۔ جو بندہ والدین کا نافرمان ہو، جو بندہ والدین کا گستاخ ہو، محبوب کائنات نے ارشاد فرما دیا حضور کی ہر بات سچی ہے، حضور کی ہر بات سچی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ محبوب نے ارشاد فرما دیا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کی سزا اس کو دنیا میں نہ مل جائے۔ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ۔ محبوب نے ارشاد فرمایا، راوی کون ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، حضور کے رفیق سفر ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن والدین کی نافرمانی کو اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے۔ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ۔ زندگی میں مرنے سے پہلے
اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اس لیے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی نہ مارو، پھر لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرو، جی حالات میرے اوپر اس طرح کے آ گئے، میں پریشانیوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ اگر اس طرح کے حالات آ جائیں تو پیچھے کی طرف اپنی نظروں کو دوڑاؤ، کہیں ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں، کہیں ماں باپ تو ناراض مجھ سے نہیں چلیں گے۔ تو اس لیے والدین کی قدر کرو۔ والدین تو وہ عظیم ہستی ہے، سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی پشت سے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پورے کائنات کے محبوب کو پیدا فرمایا۔ حضور ان کی پشت سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کی نافرمانی پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ سب سے پہلے والدین کے لیے کس پیغمبر نے طلاق دی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام دیا ہے، والدین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اپنی خوبصورت بیوی کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی گنجائش ذرہ برابر نہیں ہے۔ وقت کا پیغمبر، خوب سیرت بیوی تھی۔ پیغمبر کی بیوی کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جب چند دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام